بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی وللدنیا انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح عنها وتركها. رواہ مسلم. این ہمہ چست چومی بگذرد بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو. دا د ډیره کمکلی د در توایما چې کرے ازغی پتا مدر حانه. اللهم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. دنیا تو یہی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے، جس میں ہم آئے اور بس اب جانے والے ہیں. ابھی آئیں ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے، آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی. کچھ بھی کر لے بڑی تیاری بڑے زور و شور، لیکن وقت متعین ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. وہ لمحہ جانے کا طے شدہ ہے، اس میں کوئی دیر سویر نہیں ہو سکتی. تمہیں سمجھنا چاہیے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جمع کرنا چاہیے. تنگی کا وقت آنے والا ہے اور بہت پریشانی کا زمانہ ہے. وہاں دنیا کی نیکیاں جو شریعت کہے کہ یہ نیکی ہے. تفسیر بیضاوی میں پہلی مرتبہ جب آیا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہاں ناصر الدین بیضاوی نے لکھا ہے العمل الصالح ما صوغ الشرع. نیکی اس کو کہتے کہ شریعت قبول کر لے اس کو. اس لیے بدعات سے لوگ خفا ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شریعت اس کو منظور نہیں کر رہی ہے. اگر بہت عمدہ خوبصورت کاغذ اور اچھے نقشے اور تصویریں اس پر بنی ہوئی ہو، محمد علی جناح کے بڑوں کے بھی تصویریں ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ جعلی ہے، یہ بوگس ہے. اور 1 روپے کا ہو یا 5 روپے کا یا 10 کا ہو، آپ کا یہ سکہ رائج الوقت ہے، یہ چلے گا. سنت کی مثال اس صلاحیت کا ہے جو چل رہی ہو، جو قابل قبول ہو، اسی کو نیکی کہتے ہیں. اور بدعت یا گناہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے شریعت بیزار ہو. دیکھو پوری رات کسی وقت بھی آپ عبادت کریں، کتنی بڑی بات ہے. سونے سے پہلے کریں تو کہتے ہیں قیام اللیل ہے، اس کا مستقل حکم آیا ہے. اور احادیث اور فقہ سے ثابت ہے کہ 8 رکعت مناسب ہے. حنفیہ کہتے ہیں 4 ہی پڑھ لیں. سونے سے اٹھ کر پڑھے تو 12 رکعت پڑھے، 2 کر کے پڑھے، وتر اخیر میں پڑھے، افضل و بہتر ہے.
یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے. اب صبح صادق داخل ہو گئی، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، مسئلہ وقت کا ہے، اذان کا نہیں. اذان تو مؤذن کی مرضی پر ہے. اب آپ صرف 2 سنت پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے، بس سورج نکل لیتا. تحیت الوضو پڑھنا تھا، نہیں ابھی نہیں. تحیت المسجد نہیں. صلاۃ استخارہ ناجائز، صلاۃ الحاجات ناجائز. یہ لمحہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک صرف 4 رکعت کا تحمل کرتا ہے. 2 سنت مختصر، پہلی میں کافرون، دوسری میں اخلاص، اور فرض کی 2 رکعت مفصل. بہتر ہے کہ طویل صورت ہے. سوال یہ کہ اس وقت اگر کوئی تحیت الوضو پڑھے یا تحیت المسجد پڑھے یا صلاۃ استخارہ پڑھے یا صلاۃ الحاجات پڑھے تو بھی تو اللہ اکبر کر کے شروع کرے گا، سبحانک اللہم پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، آگے سورت میں لائے گا، رکوع میں تسبیحات پڑھے گا، سجدے میں لیکن ان تمام چیزوں کو ڈسمس کر دیا. یہ سب غلط کام ہو رہا ہے. ہم نے اجازت نہیں دی اس کے، ہمارے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. ایک چیز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ امام مالک سے منقول ہے کہ جس وقت شریعت کہے کہ نفل نہیں ہے اور کوئی پڑھے، یہ بوقت مرگ زندگی دنیا سے گزرے گا. شریعت پر عدم اطمینان کر رہا ہے. یہی حال شیطان کا تھا. وہ اپنے حساب سے لگا رہا، اور جب اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، اس کو مشکل پیش آئی. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب اتنا لمبا انتظار اور پوری رات گزر گئی اور سب کچھ جائز تھا. امام ابو یوسف سے رات کو 200 رکعت نوافل ثابت ہے. خلیفہ ہارون الرشید 100 رکعت نفل پڑھتے تھے، ابن خلدون نے ذکر کیا ہے. لیکن سورج نکلنے تک، یہاں تک کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سنت رہ گئی جماعت سے پہلے تو وہ بعد الصلاۃ نہیں پڑھ سکتے، منع ہے، وقت محض ہے. امام اعظم کہتے ہیں سنت جب محل سے نکل گئی فصارت تطوعا، صرف نفل رہ گیا، سنت ختم. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد جب سنت موجود ہے تو آپ تسبیحات و آیت الکرسی کے لیے نہ بیٹھا کریں. مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام ثم یقوم الی السنہ، پر سنتیں پڑھ لو. سنتوں سے فارغ ہو کر کے پھر آپ تسبیحات، آیت الکرسی، طویل دعائیں مانگ سکتے. اب سوال یہ کہ اب دیکھو سورج نکل آیا. ترمذی شریف میں من صلی الفجر بجماعت، جماعت سے فجر پڑھی. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. کوتاہی کرنے والوں کو بھی اللہ شعور اور عقل دے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی نصیب کرے کہ وہ فجر میں کس عذر سے نہیں آ رہا. توبہ توبہ. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے. 3 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے. اب سورج نکل آیا، فجر جماعت سے پڑھی، بیٹھا رہا، ذکر و تسبیح دعا میں لگا رہا، حتی اذا طلعت الشمس، سورج نکل آیا. فقام وصلی رکعتین، کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی اشراق کی. فلہو کا حج و عمرہ تامۃ تامۃ تام، رواہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ. اب دیکھو اس سے پہلے ناجائز تھا، شریعت کی اجازت نہیں تھی، نہ شریعت مان نہیں رہی تھی. اور کہا گیا کہ اگر اس طرح آدمی بے احتیاطی کرے اور بے وقت نفلیں پڑھے تو دنیا سے بغیر ایمان کے جائے گا، زندگی گزرے گا دنیا سے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے ہی جو ہے نیت باندھے بے نفلیں پڑھ رہا ہے. علماء نے ان عوام کو بھی ناراضگی سے دیکھا ہے جو نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے پھر سجدے میں جاتے. ہندی میں لکھا ہوا ہے منع کرے عوام کو غلط کام کرنے میں لگ گئے. انہا بدعۃ مستقبحہ، اس طرح کے سجدے جائز نہیں ہے. یہ لنگوٹیا جو ہے جو کھلاڑی یہ بھی
پتہ نہیں وضو استنجا ہوتا بھی ہے نہیں، کہیں جیت گئے، ڈر سجدے میں چلے گئے. اور سجدے کے آداب ہوتے ہیں، سجدے کا تقدس ہوتا ہے. ابو الحسن کرخی نے کہا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک بغیر وضو کے سجدہ کرنا کفر ہے، ایمان چلا جاتا ہے. احتیاط کی بہت ضرورت ہے. تو بعض عوام دعا مانگتے مانگتے پتہ نہیں کس ظالم نے ان کو یہ سکھایا ہے، کس غلط آدمی نے یہ غلط رہنمائی میں ڈال دیا، گمراہ کر دیا. اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کرتے، اور فقہا کہتے ہیں اس کو منع کریں، یہ بے دینی کرنے لگا ہے. تو فجر کے وقت میں نہ نفل ہے، نہ استخارہ ہے، نہ حاجات ہے، نہ تحیت الوضو ہے، نہ تحیت المسجد ہے. اور جب سورج نکل آیا اور 2 رکعت پڑھی تو اب ثواب اتنا بڑھ گیا کہ یہ پوری دنیا اس کے لیے ناکافی ہے. فرمایا حج اور عمرے کا. جیسے آدمی کسی سے بہت خوش ہو جائے، کہتے گھر لے چلوں گا تمہیں، حج اور عمرے کا ثواب ہو جائے گا. یا خدا یا پاک، حج اور عمرہ تو سوائے حرمین کے کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر تسلی کے لیے فرمایا تامت تامت، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی سے بیان فرماتے ہیں. پورا حج اور عمرے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، ہر عمل تفصیلی کا چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے. جیسے حج اور عمرہ بہت تفصیلی عمل ہے، اللہ نصیب فرمائے، تو ایک چھوٹا عمل بھی اس کا ہوگا، اور وہ ہے اشراق پڑھنا. اللہ اکبر. جیسے ایک آدمی ساری رات قرآن پڑھے، یہ بڑا عمل ہے نا، بہت تفصیلی عمل ہے. امام ابو حنیفہ رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور 2 رکعتوں میں 2 قرآن پڑھتے تھے. 4 آدمیوں سے ثابت ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، تمیم داری، اور 2 تابعی ہے سعید ابن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ المستطرف. 4 آدمی ہیں امت مسلمہ کے جن سے قرآن کریم 2 رکعت میں 2 قرآن ثابت ہے. 2 صحابی اور 2 تابعی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمیم داری جس نے دجال اور اس کی بیوی جساسہ کو ایک جزیرے میں دیکھا تھا. حضرت نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرو، سب کو سمجھاؤ. اسی تمیم داری کو عمر نے کہا تھا کہ تراویح کبھی تم پڑھاؤ، کبھی ابئی پڑھائے، یا 10 کر کے پڑھاؤ. اور فرمایا ایسا مت کرو کہ کم رکعتیں ہو، یا کوئی 2 رکعت پڑھے، کوئی 2 جماعتیں کرے. فرمایا اللہ اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک جماعت ایک قاری کے پیچھے پڑھو. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خوب زبردست طریقے سے جمع ہو رہا ہے، مسجد آباد ہو گئی تو خود تشریف لائے، فرض پڑھانے لگے. پھر ان دونوں کو آگے کرتے تھے، اور وطروں کے لیے خود دوبارہ آگے ہوتے تھے. فتاوی ہندیہ فصل فی قیام رمضان. لا الہ الا اللہ. اشراق کہتے ہیں کہ جب آدمی کو حج اور عمرے کا شوق ہو تو وہ اشراق کی پابندی کرے، جلدی نصیب ہو جائے گا. جب بھی میرا اشراق چھوٹتا ہے تو عمرے یا حج پر جانا دور ہو جاتا ہے. میرا اپنا عمل ہے. اور جب میں پورا اہتمام کر لیتا ہوں تو 1 دفعہ 2 مہینے میں 4 دفعہ جانا نصیب ہو گیا. اتنے مبارک عمل ہے. ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل بھی قائم مقام ہوتا ہے. جب آدمی وہ بڑے عمل تک نہیں پہنچتا ہے، جیسے قرآن کریم کا ختم بہت بڑی نیکی ہے، بہت افضل الاعمال ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ سورۃ اخلاص ثلث القرآن ہے. امام ترمذی نے تسلیم کیا ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو 1 قرآن کا ثواب مل جائے. جیسے 2 رکعت اشراق پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تفصیلی عمل تو حج عمرہ کرنا ہے، اور تفصیلی عمل تو قرآن پڑھنا ہے، اور ایک ثواب ملنا ہے. جیسے ایک شخص دعوت میں شریک ہوا
اور دوسرا آیا تو نہیں، لیکن اس نے آپ کی تسلی کے لیے کہا کہ آپ یہی سمجھ لے کہ میں نے کھا لیا ہے. خوشی تو ہو گئی نا، آپ کو تسلی ہو گئی. اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی تسلی کا سامان بھی بہت بڑا اعزاز ہے. یہ تو ضمنی مسئلہ تھا، میں نے بیان کیا. بعض مہمان تشریف لاتے، اچھے لوگ ہوتے، لیکن جب وہ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر بڑی تسلی سے بیٹھے رہتے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کاف عبور کر کے آ گئے. اور فقہاء کہتے القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون. سنتوں کے لیے قیام کرنا فرضوں کے بعد یہی سنت طریقہ ہے. بہت دفعہ بیان کیا. پھر ہم نے بورڈوں پہ لکھوایا، بڑے بڑے بورڈ حوالوں کے ساتھ. پھر میں نے عزیز ہمایوں مغل اخسنی کو کہا، اس نے پمفلٹ تیار کیا. وہ پمفلٹ بٹ رہا ہے، اس میں تمام مسئلے جو یہاں سے پھیلتے ہیں. والناس عنہا غافلون، لوگ بالکل غفلت میں ہیں. بھائی بٹن، قمیض کی بٹن پٹی صحیح کر لو، دائیں بائیں پہ کر لو. یہ قمیض کب مسلمان ہوگی؟ اس قمیض کا بھی حق ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے. اور مسلمان دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھتا ہے. آپ نے آج تک کوئی رکعت ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ نے بائیں ہاتھ دائیں پہ رکھا ہو. ہمیشہ دائیں بائیں پر. وہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ فقہاء کہتے کفن بھی ایسا لپیٹو، کیونکہ سفر ہے اس کا اللہ کے حضور. سنت طریقے سے اللہ کے حضور پیش ہو جائے. شاید اس کی برکت سے اللہ احسان فرمائے اور نرمی فرمائے. فقہاء نے کتابیں بھر دی مسئلوں سے، لیکن کون عمل کرے؟ افسوس، صد افسوس. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بہت ہی مشکل پیش آتی ہے بعض مسائل کے بیان کرنے میں. اسی لیے علماء کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے علماء حق کو ٹھیس پہنچے. سینکڑوں مسائل ان کو معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ ہم سے بہت آگے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ ان کی توجہ نہیں ہے. توجہ دلانا بھی دل گردے کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے بہت سارے مسلمانوں کو توفیق بھی نصیب فرمائی. اب یہ بھی ایک بھائی سے بات چیت ہو رہی تھی. وہ کبھی سرخ قمیض پہن لیتا ہے، کبھی نیلی رنگ کی شلوار. بس اپنے آپ سے فارغ نہیں ہے. بھائی پذان اختش ہے، تو کہ بھائی فلان کیا پذان اختش ہے، پذان اختش ہے. بس یہ کام عورتوں کو بڑا اچھا جچتا ہے تاکہ لڑکے راضی رہے، جلدی رشتہ ہو جائے. خاون بھی کسی اور لڑکی کی طرف لڑکے کو کیا ضرورت ہے؟ شیخ سعدی نے تو بہت سخت الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مردانگی آپ کو اللہ نے دی ہے، بس اس کو قابو رکھو. دادا نہ سو گیا انہیں سی پشنو پسرو سے کی. اس سے میں نے پوچھا کہ کون سا لباس افضل؟ اس نے کہا سفید. میں نے کہا پر تم سفید کب پہنو؟ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہے، شریعت کا معلوم ہے اس کو کہ ہمارے اسلام میں پسندیدہ لباس سفید ہے. تو بھئی سفید اختیار کرنا ہے ہم کو. اللہ اکبر. تو فیشن اور یہ چکر بازیاں جو ہے یہ لڑکیوں کی شان ہے. کبھی ہم رات کو نکلتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کھڑی ہوتی ہیں، اتنی بڑی موٹی ناک ہوتی ہے، اپنے اوپر بہت ضرب. میں نے منصور سے پوچھے کون ہے؟ کہ یہ خواجہ سرائے. اچھا، ایسی بد شکل رنگ رخ کا. ان کو بھی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جائے، پتہ نہیں ان سے کون سا دم کرواتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. الخبیثات للخبیثین. پلید کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں. پلید کا کام ہی گن کرنا ہے. فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان پر پابندی ہونا چاہیے کہ وہ روڈوں پہ اور گلیوں میں نہ پھیرے. ہماری حکومت تو ماشاءاللہ ان کا شناختی کارڈ بنا رہی ہے. ہمارے گزشتہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کراچی کا مسئلہ نہیں ملا، نہیں کر سکا تو یہ جڑا گانا مان رہا لو. یہ بہت زبردست لوگ ہے. زبردست لوگ تو ہے،
لیکن اگر یہ بڑھ گئے ہیں تو مرد اور ختم ہو جائے، وہ ویسے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مرد اس کو نہیں کہتے کہ خالی آلے تناسل اور نیچے وہ لٹکے ہوئے ہو، یہ تو بلے کے ساتھ بھی ہے، گدھے کے ساتھ بھی ہے۔ مرد وہ ہے جو مردانگی دکھائے، الرجال قوامون علی النساء، جو خواتین پر حکومت کر سکے، ان کو اسلام سکھا سکے، یہ مرد ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، قرآن کہتے ہیں ایک مرد آیا شہر کے دوسرے طرف سے، اور انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، فوراً تیاری کرے آپ۔ مرد کا کام ہے، عورتیں نہیں دوڑا کرتی، نہ ان کا یہ کام ہے، اللہ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہی کافی ہے۔ تو خیر ہے، ہمارے بھائی لوگ ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بنتے ہیں، اور وقت تو لگتا ہے، کوئی لفافے میں بند آسمان سے نہیں آتا۔ لیکن بعض باتوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ یہ کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ کھاؤ پیو لیکن یہ ایک درخت کے قریب مت جاؤ۔ شیطان بے ایمان نے قسم کھا کے ان کو اور ان کی بیوی کو پھسلایا، اور انہوں نے اس میں سے فلما ذاق الشجرہ، جب اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا، یا خدایا اوہو یہ تو زقوم کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا مزیدار ہے۔ مجھے کہتے ہیں اچھا آپ کے نزدیک، میں نے کہا میرے نزدیک قرآن کے نزدیک، قرآن کہتا ہے کہ انہا طعام الاسیم، یہ جرائم پیش اور جہنمیوں کا خوراک ہے۔ آپ اس کا نام کچھ بھی انگریزی میں رکھے، جب اردو میں اترو گے تو اس کا نام زقوم ہوگا، اور زقوم جہنمیوں کا خوراک ہے۔ ہمیں چونکہ جہنم نہیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اس لیے بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ امرود کھاؤ، سیب کھاؤ، ناشپاتی کھاؤ، کیلے کھاؤ، انجیر کھاؤ، شات وہ تو خوراک لگ سی دی جسے پتی رہو لگے دو۔ مجھے کسی کوئی کہتا ہے آپ کے علاوہ کوئی نہیں کہتا، میں نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ خوشی نے کہا دیکھو گھیڑوں نے کھوٹے خوڑے ماں اور چکھوٹے خوڑل حرام نہ جائز، دیکھو کٹاکٹ نام رکھا ہوا تھا اس کا، پتہ نہیں اور کیا کیا نام تھے، نام کے ذریعے دھوکے کھاتے۔ سب سے پہلا شخص کراچی کے حدود میں اس فقیر نے اعلان کیا، پھر دوسرا اعلان یہ کیا کہ جو جس توے پر خوشی پکے کپورے، اس پر دل گردے پکنا بھی حرام ناجائز ہے، جیسے شراب کے گلاس میں پانی پینا حرام ناجائز ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ جو دکاندار مسلمان ہے اور یہ بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس سے خریدنا حرام ناجائز ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے شراب بیچنے والا مجرم ہے۔ یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو بہت ہموار ہو چکے ہیں۔ دیکھو پارس رضامند خودی فقیر و عاجز چگے ہوا لے مخرے کھوٹے موٹے مخرے بس امکو کا خورے، وغیرہ اور لوگ نہیں کہتے۔ میں نے کہا اور کہا کیا ہے، یہ تو اس فقیر و عاجز نے کہا کہ بدعتی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ جب آپ توحید و سنت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو بدعتی کو خدا ماننا پڑے گا۔ یہ تو کہتے ہیں ہاں پڑھ لے بعد میں ثواب تو مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، پھر تو کتے کا گوشت بھی کھا لے ثواب مل جائے گا، جہنم بھر دینا آپ۔ ائمہ تو کہتے بدعتی کے پیچھے ایک رکعت پڑھنا الٹے چھرے سے ذبح ہونا برداشت ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ دیکھیے فقہ حنفی کی معتبر کتاب الاختیار جلد اول صفحہ 58، قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدئ، امام اعظم کہتے ہیں میں تو بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل ہی نہیں۔ ہم چونکہ حنفی ہے اور میرا ایمان ہے کہ ائمہ میں امام ابو حنیفہ قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں حنفی فتوے بیان کرتا ہوں۔ دا خدا مولیان دی دا سے لس لکا نور راشی مزا غلط ورطا ہے، تا سنے پوئے گئے خلق گمراہ کوئی۔ الحمدللہ اللہ کبھی بھی غلطی نہ کرائے۔ ایک مستحب میں بھی میرا اہل حق سے اختلاف نہیں، ایک مستحب الحمدللہ، یعنی مستحب کو موقت نہیں کہہ سکتا ہوں، مجال نہیں ہے۔ علماء سب ستون دین کے موجود ہے، اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ بس بعض چیزوں میں تھوڑی سی فرو گزاشت ہے، تسامح ہے، صفت جمال ان پر غالب ہے،
اور اس عاجز اور فقیر پر دوسرے صفات کا غلبہ ہے. کوشش یہ ہے کہ بھائیوں کو خیر کی بات پہنچے. آج ہم ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو قبول فرمائے. پھر اس کے لیے قوانین نکالے، پورا اصول نکالا فقہ سے کہ بھائی ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اور شروع یہی سے ہے. الذکر والانثیان، شروع یہاں سے، پہلا نمبر. دوسرا نمبر کتابیں پیش کر دیجیے. بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 4 صفحہ 212، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128. سینکڑوں کتابیں، تاکہ عالم لوگوں کو سہولت ہو جائے اور یہ مسلمانوں کو کہے. اب نئے نئے مسائل ہی کہتے ہیں. کون سا نیا مسئلہ ہے؟ میں ان کو کہتا ہوں صفوں میں بیٹھا کرو. یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر دیوار کے ساتھ، ادھر پلر کے ساتھ. یہ مسجد میں آپ آئیں، کسی کلب میں آئے ہوئے ہیں. کلب میں تو آپ کے لیے کرسیاں لگی ہیں، وہاں ادھر ادھر نہیں کھڑے ہو سکتے. کلب والا آ کے اٹھا دیتا ہے کہ جاؤ بیٹھ جاؤ وہاں. کیسے مہمانوں بدتمیز. مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر ان کی مرضی. ہو بیمار کی بات اور ہے، بیمار کے لیے شرائط تبدیل ہوئے. اللہ نے اور رسول نے ان کے لیے بہت سہولتیں پیدا کی. میں ان مستنڈوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا فقہ میں نور الیزا سے لے کے ہدایت تک، اور خلاصہ سے لے کے مبسوط تک، اور بزازیہ سے لے کر کے محیط تک بھرا پڑا نہیں ہے کہ لوگ مسجد میں آنے کے بعد یصفون، صفے بنائے، صفوں میں بیٹھے، صفوں میں بیٹھے. تو جب میں نے بیان کیا تو شکر ادا کریں، اور جنہوں نے بیان نہیں کیا ہے ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ محلے میں ایک بہت بڑا پیر آتا تھا، باہر سے مہمان آتا تھا. تو وہ آدمی یہاں نماز پڑھتا تھا، نیک آدمی تھا، اس کا مرید. مجھے کہا میرے حضرت آ رہے، تم بھی آ جاؤ. میں چلا گیا. کھانے وانے کا انتظام تھا، میز لگے ہوئے تھے بڑے بڑے. میں نے دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پیر صاحب مجھے کہتے ہیں کوئی تعویل نہیں کر سکتے ہو؟ میں نے کہا پیٹ کے لیے تعویل؟ میں نے کہا دیکھو پیٹ یہاں ہے، تاؤ خوڑل غوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی، سار پاسی ادواڑا سم سادہ سڑی. یہ پیٹ ٹینکی نہیں ہے کہ اس پہ ذرا اچھا ڈالو، زیادہ ڈالو، مجھے تعویل کرنے. اور لعنت ہو ایسے پیٹ پر. میں نے اس شخص سے پوچھا نیچے بیٹھنے میں دقت ہے؟ گا نہیں، 5 منٹ میں سارا دسترخوان نیچے ہو گیا. اب میں نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ پیر صاحب کس چیز کا پیر صاحب ہے؟ خالی چندہ لینے آیا ہوا ہے؟ جیب تراش، جیب قطرہ. پیر کا کام تو مرید کو سنتیں سمجھانی ہے. پیر کا کام مریدوں کو کمزوریوں سے منع کرنا ہے. یہ پیر پیٹ کے لیے تعویل کرنے لگا ہے کہ جب کرسائی ناستی ہو میز ہوتا غوڑی دلے آلکھا ٹپو خانہ خواہ ادار میں حضرت تا کیا مو لگا ہوئی خیر دے دیر بوڑھا شوے دے بس میزونو کرسو میں راوڑی دلے. حکیم الامت مولانا اشرف علی وہ بھی پیر تھے. 1365 کتابوں کا مصنف ہے. جلد 4 امداد الفتاوا میں لکھتے ہیں کرسی اور میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا ناجائز و حرام ہے. یہ اس زمانے میں لوگ کھڑے ہونے لگے تو مولوی صاحبان کہتے ہیں چلو اب چھوڑو انہیں اسے. میں نے کہا بتاؤ اب بھی کہ اصل کام کیا تھا ہمارا؟ اصل کام ہمارا نیچے دسترخوان ڈالنا تھا. الحمدللہ. حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار مولانا مفتی محمود صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے. اور جہانگیر میں ایک تفصیلی پروگرام تھا، وہ حضرت نے 2 نکاح پڑھنے تھے. ان کے اعزاز میں بڑا کھانا پکا اور لمبے لمبے میز لگائے گئے. میں نے کہا بھی کہ یہ، مجھے کہا آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ بہت کم پڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب کے ساتھ پینٹ پتلون والے ہوتے ہیں، ان کا پتلون پھٹ جائے گا اگر نیچے بیٹھے. ہم تو کتابیں پڑھ رہے تھے. طالب علم غریب کا تو بہت مختصر فکر ہوتا ہے. آہا
ویزڑے تے اڑے پہ احسان دے نہ پجور نو مجنون زکا پلیلا پس جڑا کڑا. ایک شاعر کہتے ہیں کہ لیلا نے احسانات ایسے کیے کہ مجنون پاگل ہو چکا ہے. حضرت مفتی صاحب کی گاڑی سب سے پہلے آئی، وزیر اعلیٰ کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور حضرت نے جیسے ہی گاڑی سے باہر قدم رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک وہاں کے ذمہ دار عالم کا نام لیا گیا غتاواس کا. ان سے پوچھا یہ میرے علم کو کیوں مٹی کر رہے ہو؟ میں مہمان خاص ہوں آپ کا، آپ نے میز لگائے بڑے بڑے. ان کو پھر جواب نہیں دے سکے، ماتا بیدار ہو. بس لمحوں میں وہ سارے کچھ نیچے اترا. دیکھو اس کو وارث الانبیاء کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کیا چیز ہے. آج وزیر اعلیٰ ہے، کل نہیں ہوگا. کتنے وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے بھاگتے ہوئے غریبوں کے جوتے رہ گئے پیچھے. لیکن مفتی صاحب کا وہ جو دینی مقام مرتبہ ہے، اس کے ہم مقلد اور منقاد اور فرمان بردار ہیں. یاد رکھتے ہیں تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے. اگر حضرت خاموش ہو جاتے، بڑے فقیہ تھے، 10 تعویلات مل سکتی تھی. عالم دین کے لیے مسئلہ بدلنا کیا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ شریعت کے ایسے متبع تھے. فرمایا حضرت آپ نے دعوت تو میری کی ہے، مجھے تو میں اس کرسی پر تکلیف ہوتی. کرسی کہاں تھی؟ آدھا غیان ہونے ہوتا جو کھڑا واقع چگری لوہر ٹیبل بھی خورا کے پہلا. حضرت نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہونا. کافی دیر بعد میں وہاں کے منتظم کو ملا. مجھے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا وہ لوگوں کی پتلونیں پھٹ گئی تھے، وہ سینے گیا تھا. میں دخل کو پتلون شریدلی میں وہ گنڈل سمو کڑا ہے. سار نماچے والے کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ممکن ہے بعض مسائل کے بیان میں میرا لب و لہجہ غیر اختیاری تیز ہوا ہو، معافی چاہتا ہوں. کچھ بیمار بھی ہوں، حضرت اقدس کو پتہ ہے. آج درسوں میں بھی، صبح فجر میں بھی تکلیف رہی. اور ظاہر ہے جب آدمی کا ٹیمپریچر تیز ہو تو پھر گزارا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کا یہ درس قبول فرمائے. اور جو منتشر مسائل بیان ہوئے ہیں، مقصد تمام مسائل کا ایک ہے کہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا احترام کرنا ہے. اور ہمیں ثواب کی ضرورت ہے، اور ثواب سنت سے ملتا ہے، بدعت سے نہیں. اور ثواب تابعداری سے ملتا ہے، نافرمانی سے نہیں. چھوٹے اعمال یا بڑے اعمال، ہمیں اپنا لباس بھی ٹھیک کرنا ہے. آدم علیہ السلام غریب نے تھوڑا سا کہتے گندم کا ایک دانہ بی بی حوا نے ناخن سے توڑا، آدھا خود کھایا اور آدھا حضرت کو دیا. فلما ذاق الشجرہ، جب اس درخت میں سے دونوں نے چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، عزت اور ناموس کی جگہ کھل گئی. اللہ، جسم سے لباس اتر گیا. تو یہ جو ہمارے بھائیوں کا لباس کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا. کئی تو ہیلی کاپٹر بنے ہوئے ہیں، آدھے آستینوں والے، آف آستین والے. ان کے لیے خدا نے ڈینگی مچھر بھیجا ہے، صحیح ہو جاؤ ورنہ ڈینگی آ جائے گی. نہ سوا مسام کی یاد بول رہی. ڈاکٹر صاحبان کہنے لگے کہ پورے آستین والی کمی سے پہنو. الحمدللہ، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اصلاح عباد اور بلاد کا آپ کی قدرت کا کرشمہ ہے. بعضوں کے پانچے نیچے ہیں، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب پانچے اوپر کرو. عورت کے نیچے ہونا ضروری ہے، مرد کے اوپر. اور پیغمبر کہتے ایک آدمی کو منع کیا جاتا تھا، وہ منع نہیں ہوتا تھا. زمین پھٹ گئی، اندر چلا گیا، غرق ہوتا جا رہا. یا خدا یا پاک. بخاری ثانی کتاب اللباس. فخسف بھی، زمین پھٹ گئی، اندر گیا. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ. یہ کہتے ہیں مکروہ تنزیہ. میں نے کہا مکروہ تنزیہ پہ سزا ہوتی، سزا تو حرام قطعی پہ ہوتی ہے. قریب الکفر اعمال پر سزائے نافذ ہوتی. تو اور جس نے نماز پڑھی اور آ کے سلام کیا،
آپ نے کہا دوبارہ وضو بھی کر لو اور نماز بھی پڑھو. 2-3 دفعہ غریب نے ایسا کیا، اس نے کہا مجھے تو یہی نماز ہے اور آتا ہی نہیں. آپ نے کہا قد صلیتا ولکن اسبلت ازارک، نماز تو آپ نے پہلے بھی پڑھی، دوسری تیسری مرتبہ، مگر 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہوں. یہ ایک تماشا ہے. ایک تماشا اور ہے، وہ ننگے سر ہی پیدا ہو گئے. کہتے کوئی فرق نہیں پڑے، فرق تو پڑتا ہے. برادر بزرگ مولانا مفتی نظام الدین نے ایک مسئلہ لکھا تھا جنگ اخبار میں، سوال کے جواب میں. میں خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ کہنے لگا کتاب میں تو اسی طرح لکھے. میں نے کہا اس طرح نہیں لکھا ہے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تواضع کی وجہ سے سر ننگا کرے تو آگے علامہ شامی کہتے ہیں کہ تواضع تو سنت میں ہے اور نبی نے تو ننگے سر نہیں پڑھی ہے. فتأمل، ذرا زان پوئی کا اپنے آپ کو سمجھاؤ. میں نے کہا 10 ہوئی. اور آگے کہتے ہیں اگر سر اس لیے نہیں ڈھکتا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کافر ہو جائے گا ننگے سر پڑنے والے. میں نے کہا داورت بیان ہوا. اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، ان کی شہادت قبول و مقبول فرمائے. اگلی 2-3 دفعہ اس کے بعد پوری وضاحت سے لکھا کہ سر ڈکنا سنت طریقہ ہے اور ننگے سر ہونے میں کوئی تواضع و تقوی اور خیر نہیں. اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ سنت نہیں یا دین کا کوئی تقاضا نہیں تو اندیشہ ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے. مسائل بھی بتانے پڑتے ہیں، سمجھانے پڑتے ہیں، بعض بتانے والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے، تھوڑے سے بیان میں زیادہ اجر نصیب فرمائے، امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہونے سے بچائے. خاص کر برما کے مسلمانوں کو اللہ ظالم و حکمران اور ظالم فورسز سے نجات عطا فرمائے. عاجز اور فقیر کی طبیعت کچھ مسلسل خراب رہنے لگی، حق تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اگر درس کے تیز و تن کلمات میں کہیں ناگواری ہوئی ہو تو عفو کا طلبگار ہوں، اللہ تعالی معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک بزرگ نماز میں شریک ہے، ان کے ایک لائق فائق بیٹے کافی دنوں سے بخار میں ہے. دعا فرمائے اللہ اس بخار کو جلدی ختم کرے، کامل و اکمل صحت شفا نصیب فرمائے. ہمارے حافظ عبد الغفار کے کسی عزیز کی بھی طبیعت خراب ہے، انہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی صحت شفا عطا فرمائے. اور ہمارے جملہ حاضرین اور ان کے غائبین اور ان کے آل و اولاد اور ان کے اعزاء و اقربا اور جن کے لیے یہ فکر مند ہیں ان سب کے حق میں حق تعالی دعائیں قبول فرمائے، مرادیں نصیب فرمائے، بلائیں اور آفات رفع دفع فرمائے، عاقبت اور انجام بخیر و عافیت فرمائے. ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب جو صدر الصدور جامعہ کے اور بڑے محسن رہے ہیں، وہ بھی علیل ہے، دعا فرمائے وہ موذی مرض اللہ ختم کرے، کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے. کچھ اور حضرات کے والد کہیں وائرس پھیل گئے ان کے، اور وہ بھی لیاقت نیشنل میں زیر علاج ہے. ان کے بیٹوں نے بھی بہت کوششیں اور تدابیر کی، حق تعالی انہیں بھی کامل و اکمل صحت شفا تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.